الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، میں نے عظمت صحابہ و اہل بیت بل پر پہلے بھی اپنا موقف دیا، لیکن پھر میں نے ایک کسی نیوز چینل پر علامہ امین شہیدی صاحب اور علامہ مفتی نعیمی صاحب ہیں، گلزار نعیمی صاحب، ان کا مکالمہ اینکر کے ساتھ سنا، تو اس پر میں کچھ اپنی گفتگو اور وضاحت بیان کرنا چاہوں گا کہ دونوں حضرات نے مدبرانہ انداز میں صحیح طریقے پر گفتگو فرمائی، لیکن مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی تھوڑے سے جذباتی نظر آئے اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی۔ بات یہ ہے کہ علامہ امین شہیدی صاحب اور مفتی گلزار نعیمی صاحب کا دونوں کا موقف ایک یہی تھا کہ یہ رات کے ڈھکے چھپے انداز سے چور دروازے سے آ کر بل پیش کیا گیا ہے، 7 جنے تھے، 8 جنے تھے، اور علامہ امین شہیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ 150 بل تھے جن کے بیچ میں یہ بل رکھا گیا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کا۔ تو یہ تمام باتیں بھلے صحیح بھی ہوں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم 8-10 بھائی ہیں ایک گھر کے اندر، ایک بھائی 7 بھائی میرے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اب میں اکیلا ہوں پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں سے راستے سے آنے جانے والے راستے سے کیچڑ پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے میں نے ایک جمع دار متعین کر دیا، اس کی تنخواہ لگا دی کہ بھائی تو آ کر یہاں پر ہر روز جمع داری کیا کر۔ تو میرے آنے والے بھائی جب بیرون ملک سے آئیں گے، وہ یہ تو صرف معلوم کریں گے کہ یار آپ نے تھوڑا سا مشورہ کر لینا تھا کہ یہ جمع دار رکھتے یا کوئی دوسرا رکھتے، کوئی ہلکے پیسوں والا رکھتے، کوئی اچھا رکھتے، کیسا رکھتے۔ لیکن اس پر وہ سب داد دیتے کہ آپ نے ثواب کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، اور صفائی ستھرائی کے لیے اچھا کام کیا ہے۔ اگر میرے بھائی آنے کے بعد اس پر ناراض ہوں کہ بھنگی تو نے کیوں رکھا، تنخواہ تو نے کیوں رکھی، صفائی ستھرائی تو نے کیوں کیا، تو مقصد ہے کہ وہ میرے ساتھ کے ساتھ بھائی اس گند کچرے سے خوش ہے کہ گھر کے آگے گند کچرا پڑا رہے، یہ اس سے خوش ہے، تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیوں ایسے کیا۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے ہی نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں اس بل میں آپ پہلے تو یہ دکھائیں کہ کفر شیعت کا بل ہے۔ اگر تو کفر شیعت کا بل ہے تو ہمارے شیعہ بھائی شور مچائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں بھی بلاتے، ہمارے سامنے یہ بات رکھتے، ہم سے چھپا کر کیوں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ جیسے آپ سمجھے 1974 میں قادیانیوں کے خلاف ہم نے عظمت رسالت کا بل پیش نہیں کیا تھا اسمبلی میں۔ کیا بل تھا؟ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، جس پر بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی اب قادیانی ایک قوم ہے، اس کو تم کافر قرار دلوانے کے لیے بل پیش کر رہے ہو، اب ان کو بھی آنا چاہیے، تم ان کے کفری عقائد بیان کرو، وہ رد بیان کریں گے۔ تو میں شیعہ حضرات سے، امین شہیدی صاحب سے باادب طریقے پر عرض کر رہا ہوں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اور نہ میرا تعلق کسی کالعدم تنظیم سپاہی صحابہ سے، نہ جمعیت علماء اسلام سے، نہ کسی بھی سیاسی جماعت سے۔ میرا زیادہ سے زیادہ ساری زندگی کی رکنیت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے، اور میرا تعلق تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کا مرکزی جنرل سیکریٹری ہوں، میں پاسبان ختم نبوت پاکستان کا سرپرست اعلیٰ ہوں، فدایان ختم نبوت کا سرپرست اعلیٰ ہوں۔ میرا کسی بھی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی سیاسی مسلکی لسانی تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ مجھے تو یہاں اپنے ساتھی ٹنڈو آدم والوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کے خلاف، یہ ہم نے کہا نہیں، یہ ہمارا منشور ہی نہیں ہے عظمت رسالت پر، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت پر۔ لیکن یہ محافظین ختم نبوت ہے، صحابہ و اہل بیت محافظین ختم نبوت ہے۔ ہم ان کو عزت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محافظین ختم نبوت ہے، ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے ہیں۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے امین شہیدی صاحب یا مفتی گلزار نعیمی صاحب رات کے اندھیرے میں وہ
دن کی روشنی کے اندر ہو. اس بات کو الجھا کر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ اگر اس بل کو آپ اپنے خلاف محسوس کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کے خلاف بنایا گیا ہے یا محترم امین شہید کے خلاف بنایا گیا ہے یا علامہ سید ساجد نقوی صاحب کے خلاف بنایا گیا ہے، تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ آپ خود ہمیں دلیل دے رہے ہیں کہ یہ توہین آپ کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں آپ دیتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی توہین آپ کرتے ہیں، امہات المؤمنین کی آپ توہین کرتے ہیں. یہ تو آپ خود بتا رہے ہیں. اگر نہیں کرتے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ دیر سویر، جیسے میرے ساتھ بھائی گئے ہوئے تھے، میں نے نالی صاف کروا دی، تو آنے کے بعد میرے بھائی میرا شکریہ ادا کریں گے. تو بھلے دیر سویر بل پاس ہو گیا، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ زبردست اچھا ہوا یہ بل پاس ہوا. یہ کون ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے؟ شیعہ تو نہیں دے رہے. آپ شیعہ یہ کہیں نا کہ شیعہ تو نہیں دے رہے. یہ تو اچھا ہوا کہ بل پاس ہو گیا. دیکھو کوئی قادیانی صحابہ اور اہل بیت کو گالی دے کر شیعہ سنی فسادات تو نہیں کروا رہا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا ہوا بل پاس ہوا. رات کی تنہائی میں ہوا، اکیلے میں ہوا، اندھیرے میں ہوا، ایک جنے نے دستخط کی نہ کی، لیکن بل پاس ہو گیا. اب چور پکڑا جائے گا. چور مچائے شور. دیکھو اہل بیت کا بل بھی ہے اس میں نام دیکھو نا کیا ہے. کفر شیعت کا بل ہی نہیں ہے نا. کفر شیعت کا بل ہوتا تو آپ کہتے ہمیں بلاؤ. کفر سنیت کا بل ہوتا تو آپ کہتے کہ ہمیں بلاؤ. یہ تو نہ کفر شیعت کا بل ہے نہ کفر اہل سنت کا بل ہے. بل ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کا. عظمت صحابہ کو سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، جب بقول آپ کے امین شہیدی صاحب، اور عظمت اہل بیت کو بقول میں سنی بھی مانتا ہوں، آپ شیعہ بھی مانتے ہیں. تو توہین صحابہ اور اہل بیت پر آپ کو اور مجھے تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ 10 سال کی سزا بھی کم ہے. جو توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کرے اسے ٹنڈو آدم کے محمدی چوک پر محمدی چوک بھی نہیں، نام اچھا ہے، پلیت ہو جائے گا، اسے ریلوے کے کھمبے پر کھڑا کر کے 3 دن تک سولی لٹکا دیا جائے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اچھا ہوا. توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کے دروازے بند ہوئے. تو یہ تو چور مچائے شور والی بات تو آپ خود کر کے آپ اپنی ذات کو داغدار بنا رہے ہیں، اور آپ ان شر پسندوں کو یہ راہ دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم تو راہ نہیں دے رہے. ہم تو اہل بیت پر بھی جان دے رہے ہیں، صحابہ پر بھی جان دے رہے ہیں. ہمارے دل خوشی سے مچل اٹھے ہیں. ہم نے مٹھائیاں آپس میں تقسیم کی ہیں، ہم نے شربت آپس میں تقسیم کیے اور پلائے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادی کے میسج کیے ہیں. امین شہیدی صاحب آپ کو تو چاہیے آپ مجھے میسج کریں، مبارکبادی کے میسج کریں. آپ مجھے اپنا نمبر دیں. میرا نمبر آپ لکھیں 0333288259. میرا واٹس ایپ ہے. امین شہیدی صاحب آپ، گلزار نعیمی صاحب آپ، یہ تو مجھے آپ مبارکبادی کے، علامہ ساجد نقوی صاحب آپ مجھے مبارکبادی کے میسج دیں. آپ اپنا نمبر دیں، میں آپ کو میسج دوں کہ یار یہ تو اچھا ہوا. آپ کہتے ہو کہ ہم تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو آپ تو ہو گئے سائڈ پر. تو ہم نے تو بل پاس کروایا ہے توہین صحابہ کے خلاف، گستاخ صحابہ کو پکڑنے کے لیے، گستاخ صحابہ کی سزا کے لیے. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امین شہیدی صاحب کو 10 سال سزا دی جائے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو 10 سال سزا دی جائے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جواد نقوی، فواد نقوی صاحب کو سزا دی جائے؟ اس میں لکھا ہوا ہے توہین صحابہ. وہ مفتی محمد طاہر مکی نعوذ باللہ مر جائے اس سے پہلے کہ یہ سوچے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے وہ مفتی محمد طاہر مکی کرے اسے بھی 10 سال سزا، وہ علامہ سید ساجد نقوی کرے اسے بھی 10 سال سزا، وہ مفتی گلزار نعیمی کرے اسے بھی 10 سال سزا، اہل حدیث کرے اسے بھی 10 سال سزا، دیوبندی کرے اسے بھی 10 سال سزا، بریلوی کرے اسے بھی 10 سال سزا. یہ تو مختلف بات ہی نہیں ہے. مختلف آپ خود بنا رہے ہیں. میں سید ساجد نقوی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ متحدہ مجلس عمل میں رہے ہیں، ذی شعور عالم دین ہیں، بچے نہ بنیں. آپ اپنی ذات کو، شخصیت کو داغدار نہ بنائیں. آپ کو فوری طور پر یہ بیان واپس لینا چاہیے کہ یکم ربیع الاول کو چل کے اسلام آباد کا گھیراؤ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ توہین صحابہ و اہل بیت آپ کرتے ہو. جب کرتے ہو تبھی تو آپ روک رہے ہو، تبھی تو آپ اپنا اسلام آباد جا رہے ہو یکم ربیع الاول کو.
فوری طور پر یہ بیان واپس لے کر اور اتحاد امت کا ثبوت دیں، اور آپ کو اس بل پر خوش ہونا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ اچھا ہوا اب چور پکڑا جائے گا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اب چور پکڑا جائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کی توہین کون کرتا ہے۔ میں با ادب طریقے پر علامہ سید ساجد نقوی، علامہ محسن نقوی اور ان تمام حضرات کو گزارش کرتا ہوں، امین شہیدی صاحب کو، کہ وہ فوری طور پر یہ بیان واپس لیں اور فسادات کو آگے نہ بڑھائیں۔ فسادات کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، بل پاس ہو گیا ہے، آپ خود جا کر خوشی سے اس بل پر، بھلے ممبر نہیں ہے، آپ ٹھپا لگائیں کہ ہم بالکل اس معاملے میں سنیوں کے ساتھ ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں، چور کی داڑھی میں تنکا، چور مچائے شور۔ آپ اپنی شخصیت کو خود داغدار کریں گے، صحابہ کی اور اہل بیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔